اچھا یہی پارہ وہ ہے جس میں نا رمضان مینشنڈ ہے اور قرآن میں کہیں اور رمضان کا تذکرہ نہیں ہے، ایز ان رمضان ورڈ بھی مینشن نہیں ہے کہیں اور اس پارے کے علاوہ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ادھر روزے کا بھی ذکر کیا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صیام کو یعنی روزے کو تقوی کے ساتھ جوڑا ہے کہ یہ پریکٹس جو ہے اپنے آپ کو کھانے سے روکنا، اپنے آپ کو حلال کردہ چیزوں سے روکنا، اس میں جو ہے نا جیسے علی بھائی نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد رکھنا ہے اس ٹائم کے اوپر، کیونکہ اس ٹائم پہ آپ کا جو ہے نا آپ کا پیٹ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد ہی کروا رہا ہوگا. کیونکہ جب آپ کو جب بھوک لگے گی تو انسان سوچے گا میں کیوں بھوکا ہوں، تو میں اللہ تعالیٰ کے لیے میں کھانے سے رکا ہوا ہوں. اور اس میں سے جو ہے نا ہم نے جو اخذ کرنا ہے وہ تقویٰ ہے، گاڈ کانشیسنس، کہ ہمیشہ انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے ذہن میں رکھے اور اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء کو استعمال کرے اور حرام کردہ اشیاء سے رک جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن جو ہے وہ اس مہینے میں نازل کیا گیا یعنی رمضان کے مہینے میں. سو رمضان کا مہینہ جو ہے وہ روزے کا مہینہ ہے جس میں سے انسان نے تقوی جو ہے نا وہ اٹین کرنا ہے. دوسری چیز جو ہے اس میں امپورٹنٹ وہ ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں قرآن کے ساتھ ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنا ہے. اور اس کے بعد فوراً بعد ہی ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اگر میرا بندہ تم سے پوچھے میرے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ میرے بارے میں اگر میرا بندہ پوچھے تو میں قریب ہوں، اور میں جب وہ دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں. اور یہ رمضان کی آیات کے ساتھ ہی مینشنڈ ہے. تو اس میں ہمیں جو ہے نا رمضان کو ان تین چیزوں کے ساتھ ضرور جوڑنا چاہیے. روزہ تو ہے ہی ہے لیکن اس کو قرآن کے ساتھ بھی جوڑنا ہے اور دعا کے ساتھ. روزہ، قرآن اور دعا، اور اس سب کا جو ہمارا وہ جو نتیجہ ہمیں نکالنا چاہیے اس میں سے وہ ہے تقوی. کہ پری رمضان احمد جیسا تھا اور پوسٹ رمضان احمد ہے، اس میں فرق ہونا چاہیے لیول آف تقوی کے اندر. پری رمضان اگر میرا لیول آف تقوی نیچے تھا تو پوسٹ رمضان جو ہے میرا لیول آف تقوی کچھ نہ کچھ بڑھنا چاہیے، اور ایوری ایئر انسان کو جو ہے نا اس طرح کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح قرآن، جیسے میں نے کہا نا کہ قرآن کا مہینہ ہے یہ، تو اس میں ہمیں نا ایک گول سیٹنگ کرنی چاہیے اپنے ریلیشن شپ قرآن کے ساتھ. اگر کسی نے کچھ صورتیں یاد کی ہوئی ہیں، اس کو چاہیے کوشش کرے کہ اس مہینے ان میں اضافہ کرے، کچھ اور دیگر صورتیں جو ہیں وہ یاد کر لے. اگر کسی نے کبھی قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا کور ٹو کور، تو یہ مہینہ ہے جہاں پہ وہ یہ گول سیٹ کرے کہ میں اس مہینے کور ٹو کور قرآن ختم کرنے کی کوشش کروں گا. تو اس طرح کوئی نہ کوئی قرآن کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو ری وائٹلائز کرنا اس مہینے کے اندر، دعا کے ساتھ دعا کے بھی ٹارگٹ سیٹ کرنا. بالکل، دعا کے میں نے اللہ سے یہ چیزیں مانگنی ہیں. بالکل، اور ریممبرنگ میں پھر ذکر بھی آ جائے گا. تو میں آپ سے سب سے بلکہ پوچھنا چاہوں گا واٹس یور فیوریٹ ذکر؟ ویسے تو بہت سے اذکار ہیں لیکن واٹس یور گو ٹو ذکر، کہ جب آپ فری ہوں اور آپ آڈینس کو بھی بتانا چاہیں کہ جی ہاں یہ آئی لو دس ذکر. اچھا علی بھائی، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پریکٹس جو میری پہلے بھی رہی ہے اور اب زیادہ ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی میں ذکر کرنا شروع کرتا ہوں نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، تو میں استغفر اللہ اور اللہم اغفر لی سے آگے نہیں جا پاتا. کیونکہ میں نا میرا دل کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور میں اپنا محاسبہ جب کرتا ہوں نا کہ میری عبادات کا، نماز کا جب میں محاسبہ کرتا ہوں تو میں استغفر اللہ اور اللہم اغفر لی سے آگے نہیں جا پاتا. کہ میں اللہ تعالیٰ کا استغفار کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، تاکہ میں اس کے بعد چاہتا ہوں کہ میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی درود، اللہم صلی علی محمد. لیکن میں نے ریسنٹلی I find myself just saying اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا استغفر اللہ. تو پرسنلی آج کل جو ہے نا اگر میرا ذکر جو سب سے زیادہ یہ ہے تو وہ یہی والا ہے، اور وہ میری پرسنل جو اسٹیٹ ہے آج کل جس میں میں اپنے آپ کو پاتا ہوں اس وجہ سے. اینڈ اکارڈنگ ٹو حدیث جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ اس کے تمام جو ہے وہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا نا کہ اللہ کی تحمید زیادہ بہتر ہے کہ استغفار زیادہ، تو آپ نے اس کی بڑی پیاری مثال دی. آپ نے کہا کہ جب آپ نے کسی کو کسی جگہ پہ پرفیوم لگانا ہو کسی کپڑے کو، تو سب سے پہلے ہیو ٹو واش اٹ. سو اس کی پرفیوم تو تحمید اللہ کی تو وہ ایک خوشبو ہے، اور آپ کی گندگی جب تک صاف نہیں ہوگی تو سبحان اللہ، یعنی استغفار کئی دفعہ پریسیڈنس رکھتا ہے اوور سبحان اللہ. اچھا، while I agree with what احمد بھائی نے کہا ہے، لیکن آن دا کنٹریری اگر آپ دعا دیکھیں یونس علیہ السلام کی، تو اس میں آپ کو ایک دوسری پکچر ملتی ہے. میرے لیے پرسنلی جو ہے نا حوقلہ جس کو کہا جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ،
یہ بہت امپاورنگ، مجھے بہت امپاورنگ دعا لگتی ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ اس بات ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا. اور اگر آپ دیکھیں تو یونس علیہ السلام کی دعا میں بھی یہی ہے، یعنی کہ اس میں بھی اس بات ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو میری گو ٹو پرسنلی، اور کیونکہ حدیث میں آیا بھی ہے کہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو اور ہم نے علماء کو کہتے ہوئے سنا بھی ہے کہ اف یو وانٹ ٹو سی میریکلز ہیپننگ، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، تو ٹرائی لا حول ولا قوت الا باللہ 100 دفعہ نہیں، وہ کہتے ہیں 500 1000 1500 2000 دفعہ کر کے دیکھیں تو صحیح، پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیا جو ہے نا معجزے ہوتے ہیں. اچھا احمد بھائی نے بات کی رمضان کی، قرآن کی اور دعا کی، یہ تو ہے ساری عبادت. اگر آپ پارے کے شروع میں آ جائیں تو اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، بار بار سائنٹیفک چیزوں کی طرف جانے کو بہت دل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ ایک طریقہ رکھا، اور وہ کس چیز کو ثابت کرنے کے لیے رکھا کہ آخر اللہ کی عبادت کیوں کی جائے، یعنی کہ وہ کیا دعویٰ ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا کیونکہ ایسی بات ہے اسی لیے میری عبادت کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ توحید ربوبیت کو کلیم کر کے آگے پھر کہا ہے دیر فار ورشپ می. کیا مطلب توحید ربوبیت؟ کہ مثلا اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اللہ نے یہ پیدا کیا، اللہ نے وہ پیدا کیا. تو میں جن آیات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ آیات یہ اس پارے کے بالکل شروع ہی میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک. لمبی آیت ہے بیسیکلی، جس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ذکر کیا، آسمان اور زمین کا، دن اور رات کے ہیر پھیر کا ذکر کیا، کشتیوں کی جب وہ دریا پہ چلتی ہیں لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں، آسمان سے جب بارش برستی ہے، یعنی کہ اٹ از دا مینیفیسٹیشن آف اللہ تعالیٰز کریشن. اور اسی طرح اور سورہ بقرہ کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جو دلائل دیے وہ ربوبیت کے دیے. تو اس سے ہمیں ایک جینیسس آف فیتھ کا پتہ لگتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں الوہیت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی کریشن پہ غور کریں. دیکھیے یہ تھیوریٹیکل بات نہیں ہے، آج کل اس کو اگر ہم پریکٹیکلی مینیفیسٹ کریں تو ہم سوچیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہنڈرنس ہیں میرے اور آپ کے لیے کہ ہم غور و فکر کریں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ہم ایک ٹرپ پہ گئے تھے سب اکٹھے، اور اس ٹرپ پہ ہم نے کیا کیا تھا؟ ڈیجیٹل ڈیٹاکس کیا تھا. اور ہم نے رات کو بیٹھ کے سب نے لیٹ کے، آپ کو یاد ہوگا آسمان کی طرف کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ تاروں کو آبزرو کیا تھا، سورہ ملک سنتے، اور ہم سب نے ایگری کیا تھا کہ اس طرح ٹائم نکال کے اللہ کی کریشن کو شاید ہی ہم کبھی آبزرو کرتے ہیں. تو ہم اپنے بہن بھائیوں کو یہ مشورہ ضرور دیں گے کہ آپ کبھی نہ کبھی اپنے آپ کو تھوڑا سا کٹ آف کر کے اس پہ غور و فکر ضرور کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دلیل بنایا ہے اپنی الوہیت کے لیے. تو آئی تھنک دس از ویری امپاورنگ. ویسے یہ جو ربوبیت آپ نے بات کی، اٹس اے بیوٹیفل کانسیپٹ. اس کو اگر تھوڑا سا اور ہم آڈینس کے لیے ایکسپلین کر دیں تو بڑا امپاورنگ ہوگا کہ ایگزیکٹلی توحید ربوبیہ میں کیا کیا جو ہے وہ آتا ہے. میرے خیال سے شیخ مغیرہ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ربوبیت پہ تھوڑا سا ذرا ایلیبوریٹ کر دیں پلیز. جی، اس میں نا توحید ربوبیت میں بنیادی طور پہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا خالق مالک ہونا، 3 بڑی چیزیں ہیں کہ اللہ خالق ہے، اور دوسرا اللہ مالک ہے، یعنی وٹ ایور اللہ از کریٹڈ اللہ کی وہ ڈائریکٹ پوزیشن میں بھی ہے اور اللہ کے ڈسپوزل پہ بھی ہے. اور تیسری چیز اللہ قدیر بھی ہے. یعنی یہ 3 الملک والقدرہ اور ایک خلق، یہ 3 بڑی کوالٹیز عام طور پہ توحید ربوبیہ کے اندر کوٹ کی جاتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نہ صرف خالق ہے، اللہ آنر بھی ہے، اور اللہ کے پاس نہ صرف اللہ خالق ہے تو اللہ کے پاس ایک نیچرل رائٹ بھی ہے، اور تیسرا اللہ کا ڈسپوزل بھی ہے، یعنی اللہ کے مرضی کے مطابق کچھ پتہ ہل بھی نہیں سکتا. یہ 3 کوالٹیز جو ہیں یہ پرائمریلی ایک توحید ربوبیت کا کانسیپٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں جس بندے کے اندر توحید ربوبیہ کا کانسیپٹ صحیح معنوں میں انٹرنلائز ہو جائے نا، وہ کبھی بھی شرک نہیں کر سکتا، کیونکہ توحید ربوبیہ نیسیسریلی necessitates actually in fact to الوہیہ. اور یہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں عام طور پہ بعض دفعہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ توحید الربوبیہ بندے کا پرفیکٹ ہے، توحید الوہیہ نہیں. صحیح اس میں جو محققین کی رائے وہ یہی ہے کہ توحید الربوبیہ اگر ایگزمپلری ہو تو اٹ شوڈ نیسسریلی لیڈ ٹو توحید الالوہیہ. اور جو بندہ ایکچولی میں انٹرلائز کرے کہ مالک بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، اور قدرت بھی اللہ کی ہے، تو یہ ساری چیزیں باقی why is anyone a third person worthy of worship in that. اور اس میں یہ بھی آئے گا نا کہ اللہ نے بنا کے چھوڑ نہیں دیا، والذی قدر فہدی. یعنی اللہ کا کنٹرول بھی ہے، یعنی کہنے میں ڈسپوزل بھی اللہ کا ہے نا، ہی از واچنگ اوور یو، اس نے تمہیں فورسیک نہیں کیا ہے. اس میں نا یہ تو توحید ربوبیہ کی بات ہے. میں نا ایک بہت اہم چیز جو اس خاص طور پہ اس چیپٹر کے اندر ذکر ہوئی اس کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں.
جو اس چیپٹر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل میں نا احکامات ذکر کیے ہیں، خاص طور پہ طلاق کے مسائل اللہ نے ذکر کیے ہیں، اور بھی احکامات ہیں، حج کے بھی کچھ احکامات اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ طلاق کے حوالے سے ایک کچھ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر کچھ پرابلمز ہیں جس کو اللہ نے بہت اسٹرائکنگلی ایڈریس کیے ہیں، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک دفعہ ایک کلاس پڑھا رہا تھا، اینڈ آئی کوریڈ دیز آیات، اور ایک خاتون جو تھیں، شی واز یعنی سینئر، میں ایم ایس کی کلاس پڑھا رہا تھا، تو شی واز آبویسلی میرڈ وومن اور سینئر تھے سارے اسٹوڈنٹس، تو شی واز امیزڈ کہ میں نے کبھی آج تک تصور نہیں کیا کہ یہ جو نکاح کا جو نظام اللہ نے قائم کیا اور جو طلاق کا نظام ہے کتنا زیادہ فیور کرتا ہے خاتون کے لیے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ڈیورس جو ہے نا وہ عورت کی ایکسپلائٹیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ایک تھریٹ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے مرد، یعنی یہ مطلب یہ بڑی اتنی گھناؤنی بات ہے کہ آپ ایک عورت کو بار بار تھریٹ کرتے ہیں طلاق کے نام سے، اینڈ یو آر ناٹ مین انف ٹو ایکچولی ڈیورس یعنی دیٹ وومن۔ میں نے یہ دیکھ رہا تھا ان آیات میں کہ یہ جو آیت خاص طور پہ طلاق کی آیات جب اللہ نے آغاز کی تو یہاں پہ جو کانسٹنٹلی ہر آیت کے اندر ایمفیسس ہے نا وہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہے، یعنی الطلاق مرتان میں جہاں پہ اللہ نے کہا کہ جب تم ان کو طلاق دے دو تو اس کے بعد تمہارے لیے اجازت نہیں ہے کہ تم یعنی ان سے واپس لو کوئی چیز، یعنی تم نے اگر مہر دے دی ہے تمہارے پاس یہ اجازت نہیں ہے کہ تم نے مہر لیا اور تم نے اس سے فائدہ اٹھایا اس خاتون کے ساتھ، اب تم ویسے مہر کیسے واپس لے سکتے ہو؟ اللہ معاف کرے، ہمارے ہاں تو باقاعدہ ایک چیز کا حساب لے کے واپس لیا جاتا ہے، گولڈ بھی، چوڑیاں اتروائی جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ اللہ آگے کیا کہتے ہیں؟ تلک حدود اللہ، آیت کیا ہے؟ تلک حدود اللہ فلا تعتدوا، یہ اللہ کی حدود ہیں، اس کو کبھی کراس نہ کرنا۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جس نے اللہ کی حدود کو کراس کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جہاں پہ لفظ حد آ جائے کہ یہ اللہ کی حد ہے، باؤنڈری ہے، وہاں پہ ایمفیسس بہت نیکسٹ لیول کا ہو جاتا ہے، ریڈ لائن ہے یہ، مطلب یو کین ناٹ کراس دی۔ اچھا پھر آگے میں نے یہ دیکھا کچھ آیات کو، اگر میں آگے چلوں تو یعنی دیکھا میں نے کہ اللہ تعالیٰ بار بار نا مختلف جگہوں پہ یعنی حدود کا ذکر کر رہے ہیں، خوف کا ذکر کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جہاں پہ اللہ نے بات کی طلاق کی وہاں پہ اللہ نے کہا کہ دیکھو عورت کے ساتھ اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اگر نہیں کر سکتے یعنی فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوا، ایک اور جگہ پہ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، یا تو اچھے انداز سے رکھو یا اچھے انداز سے رخصت کرو۔ اچھے انداز کا رخصت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی دے دلا کے، آگے آیات میں آتا ہے کچھ دے دلا کے رخصت کرو۔ ایک اور جگہ پہ میں حیران ہوا، اللہ نے کہا کہ یعنی اس پورے شادی اور یہ نکاح اور طلاق کے معاملات کے اندر اللہ نے جو بنیادی پوائنٹ یہ بنایا، اللہ کہتے ہیں وَلَا تَنْزِفُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، یعنی کہ اے مردو، ابھی جو اللہ نے تمہیں ایک فضیلت دی ہے یعنی مرد ہونے کی وجہ سے تم معاشرے کے اندر تمہارا ہاتھ اپر ہے، تمہیں کچھ حقوق مل جاتے ہیں، تمہارے پاس کچھ جگہوں پہ فائدہ مل جاتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اس فضل کو نہ بھیجو، اس فضل کو، اس بڑھائی کو نہ بھولو، تم بڑے ہو تو ایکسپینڈ یور ہارٹ، بڑے بنو، سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یہ کہا کہ مثال کے طور پہ اگر ایک عورت جو ہے وہ فار ایگزامپل اس کا شوہر وفات پا جاتا ہے تو اس کو گھر سے باہر نہ نکالو، اللہ معاف کرے، اور طلاق کے موقع پر اجازت نہیں کسی مرد کو کہ وہ یعنی کسی فیملی کو کہ وہ طلاق کے موقع پر کسی کو گھر سے باہر نکال دے، اللہ معاف کرے، ہمارے یہاں تو مار کے گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے ایک خاتون کو، کسی کی جرت نہیں ہے یار، یہ اتنی سخت آیات ہے، میں حیران ہوتا ہوں واللہ العظیم۔ جب بھی میں نے یہ طلاق کی آیات سمپل کوئی بندہ ترجمہ پڑھ لینا، میں کہتا ہوں خاتون وہ کہے گی کہ اللہ نے جتنا مجھے پروٹیکٹ کیا ہے نا اتنا سے میں امیجن نہیں کر سکتی، حالانکہ ڈیورس کا مطلب جس میں اصل میں عورت بیچاری عام طور پہ ایٹ دا یعنی سفرنگ اینڈ پہ ہوتی ہے، تو میں اس چیز سے سبحان اللہ ان آیات سے بہت انسپائر ہوں۔ بیوٹیفل ماشاءاللہ۔ اور لاسٹلی بس میں ایک اور ورس کوٹ کرنا چاہوں گا سورہ البقرہ کی، یہ ایکچولی ورس مجھے بہت ہیلپ کرتی تھی جب میں نیا دین میں آیا تھا، اینڈ دیٹ از سورہ البقرہ ورس 208، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ تو دیکھیں بنی اسرائیل سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ کچھ چیزیں اپنی مرضی کی لے لیں، اور جو چیزیں اپنے کلچر یا مرضی کے خلاف جا رہی تھیں انہیں جو ہے وہ ترک کر دیا۔ تو آئی تھنک کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ انفیکٹ ناشکری کی ایک شکل ہے کہ وہ شکر نہیں کر رہے کہ اللہ کے ہر حکم میں خیر ہے، تو پورا کا پورا اس خیر کو اڈاپٹ کرنا چاہیے نا، تاکہ آپ کی زندگیوں میں جو مسائل چل رہے ہیں اس میں آپ کو سلوشن ملے۔ دوسرا یہ کہ دیکھیں اللہ نے یہ نہیں کہا شیطان کو فالو نہ کرو، اللہ نے کہا ہے کہ اس کے فٹ سٹیپس کو بھی فالو نہ کرو۔ تو وی شوڈ بی ویری وی شوڈ ٹیک کیئر آف اٹ الاٹ، کہ شیطان طرح طرح سے ہر بندے پہ اٹیک کرتا ہے، اس کے پاس ہر ایک کی اسٹریٹجی ہے، اس کے پاس ایک دیندار بندے کو گمراہ کرنے کی اسٹریٹجی ہے، جیسے کل آپ نے مینشن کیا تھا کہ علماء کو کہاں سے پکڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح پریکٹسنگ بندے کو کہاں سے پکڑتا ہے۔ سو وی شوڈ بی ویری کیئرفل کہ شیطان کے فٹ سٹیپس یعنی اسے موقع بھی نہ دیا جائے،
اگر ینگسٹرز کے کانٹیکس میں بات کروں تو دیکھیں اٹ آل اسٹارٹس ود چیٹنگ ود اپوزٹ جینڈر, اور اس کے بعد معاملہ بڑھتے 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 وہ کس گناہ تک چلا جاتا ہے. سو آئی تھنک کہ اس سایہ پہ بھی پونڈر کرنے کی بہت ضرورت ہے. آپ کی اس بات سے مجھے بڑا اچھا پوائنٹ پتہ چلا کہ ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے اسلام سے بینیفٹس اٹھانے نا تو ٹیک اٹ اسلام ایز اے ہول پیکج, ایک پورے پیکج کے طور پہ لو. اگر آپ واقعی صحیح معنوں میں آپ اسلام سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, یہ نہیں کہ اگر آپ پک اینڈ چوز تھوڑا سا کرو تو ہو سکتا ہے جزوی طور پہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے, لیکن ریئل میں جو ایکچولی میں آپ کو اسلام جو پرومسز کرتا ہے نا بڑے بڑے, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, پاکیزہ زندگی کے لیے ادخلوا فی السلم کافہ, پھر ہر چیز میں اس کو امپلیمنٹ کریں. اور اس کے اپوزٹ کو بھی کتنا برا کہا گیا ہے کہ تم کتاب کے کچھ حصے میں ایمان لے کے آتے ہو اور بعض میں نہیں لے کے آتے, اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ عذاب جو ہے دنیا میں بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بھی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. جزاک اللہ خیر فار یور, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.